اور اس رات میں بہت خوش سویا، کیونکہ ایک بات تو میرے دماغ میں سے نکل گئی کہ یار اب کوئی ویزے کی پرابلم ہے، کیونکہ مجھے 1 سال کا ویزا انہوں نے دے دیا، اور وہ فیملی ویزا تھا جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور یہاں پر رہنے والے ناہنجار لوگ جو ہم سے پرانے تھے نا، وہ کچھ نہیں بتاتے تھے. میرے قریب میں اس ٹائم جو میرے نیبر تھے نا، وہ ایک تو تھے اپنا پاکستان اسلامک سینٹر کے صدیقی صاحب، جو آج بھی تاہے آتے ہیں، لیکن بہت سیلفش آدمی تھے، اور کچھ پاکستانیوں سے چڑھتے بھی تھے. تو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان پہ بہت عبور تھا. کراچی میں وہ ٹوکیو بینک پہ کام کرتے تھے، وہاں سے پھر یہ اسلامک سینٹر کا ان کو کوئی ویزا مل گیا، وہ اسلامک سینٹر آ گئے، اور یہاں کے جو ہے نا وہ مینیجر بن گئے، وہاں کنٹرولر بن گئے پورے. اور اس وقت میں ان کی تنخواہ 6 لاکھ ین تھی. 6 لاکھ ین، یہ میں آپ کو 82 کی بات بتا رہا ہوں. 6 لاکھ ین ان کی تنخواہ تھی. لیکن پاکستانیوں سے یہ اس طرح ڈیل کرتے تھے جیسے کوئی بھنگی یا فقیر آ گیا اسلامک سینٹر میں، تو اس طرح کر کے سوائے ان کی چمچہ گیری کرنے کے آپ کے پاس کوئی راہ نہیں ہوتی. تو میں جاتا تھا، میرے گھر کے قریب ہی تھا، اور اس کے بالکل اسلامک سینٹر کے برابر میں رہتے تھے حسین خان صاحب، جو بہت ہی شفیق اور بہت ہی اچھے آدمی تھے. پٹھان تھے وہ، اور جاپان میں وہ 70s کے شروع میں میرے خیال آ گئے تھے، یا اس سے بھی پہلے آ گئے تھے. تو اس وقت جو ہے قرآن شریف کا جیپنیز میں ترجمہ کرتے تھے بیٹھ کے. اس وقت کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، بلکہ نیٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن کمپیوٹر ہوتا تھا. تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ ان کا ایک مکان تھا لکڑی کا، مجھے آج تک یاد ہے، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے. تو اگر ہم نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہوتے تھے گھر، تو ان کے دروازے کے سامنے سے نکلتے تھے. تو عموماً دروازہ کھول کے بیٹھتے تھے وہ نماز کے بعد. تو وہ پکڑ لیتے تھے مجھے کہ ادھر آؤ بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں خان صاحب کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اور بس وہ اپنی باتیں کرتا تھا، لیکن کچھ نہیں بتاتے تھے ویزوں وغیرہ کے متعلق. کوئی پوچھو بھی نہ سوال تو گول مول کر دیتے. سارے لوگ ایسے تھے پرانے. اس میں صرف ایک تھے رئیس صدیقی صاحب، جنہوں نے کبھی کچھ نہیں چھپایا. جو ان سے میں نے پوچھا انہوں نے مجھے فوراً بتا دیا. بلکہ انہوں نے جو ہے نا نکاح میں بھی میرے تمام بچوں کی نکاح جو ہے نا رئیس صدیقی صاحب نے پڑھائے. اور رئیس صدیقی صاحب نے کبھی کوئی لالچ، کوئی کہتے ہیں نا کہ واقعی انہوں نے دوستی میں ہر کام کیا. جو بھی اسلامک کام، جو لوگوں کے نکاح اسلامک سینٹر نہیں پڑھاتا تھا نا، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پڑھاتا تھا. وہ کہتے تھے جی ہماری قانونی وجہ ہے، پہلے لڑکی کو آپ جو ہے نا نماز روزہ سکھائیں، پھر یہ کریں. حالانکہ صرف کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ ڈرامے بازی صدیقی صاحب نے میرے ساتھ بھی کی. جب میں نکاح کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تھا نا، تو انہوں نے اور ان کی بیوی نے مجھے اتنا تنگ کیا، میرے سے ایسے ڈاکومنٹس مانگے کہ اللہ کی پناہ. اور جب نکاح پڑھانے لگے تو کیونکہ یہ جاپانی بولتے تھے، مجھے جاپانی اتنی اچھی نہیں آتی، تو انہوں نے میری بیوی کو میرے منہ پہ کہہ دیا کہ تم لوگوں کی جو ہے نا 1 سال 2 سال میں طلاق ہو جائے گی. یعنی کسی کی نکاح کے دن آپ کتنی منحوس بات کر رہے ہیں. مجھے اس بات پہ بہت غصہ آیا. جب میری بیوی نے مجھے گھر آ کے بتایا تو میں نے ان سے بات چیت کرنی چھوڑ دی تھی. چند دن تک میں نے ان سے بات نہیں کی، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. عمر میں مجھ سے 15-20 سال بڑے تھے. بہرحال اللہ انہیں بھی خوش رکھے، اللہ انہیں صحت دے. پھر زندگی چلتی رہی، اور میں فیکٹری میں کام کرتا رہا. اور اللہ نے پہلے ہی سال میں مجھے ایک بہت پیاری سی بیٹی عطا فرمائی. جب بیٹی ہوئی نا تو میرے کافی دوست بن چکے تھے پاکستانی، اور ماحول بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا. گھومنا پھرنا، کھانا پینا، اس طرح کے بس دوست تھے جو یہاں پر اپنا ٹائم گزار رہے تھے، جن کو کوئی پیچھے کی پرواہ نہیں تھی. میں نے اپنی یہ فیملی بھی چلانی تھی، اور میں نے اپنی وہ فیملی بھی چلانی تھی جو پاکستان میں تھی. میری 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی. دونوں کی شادیوں کی ذمہ داری مجھ پہ تھی، کیونکہ میرے والد تو عمر ہو گئی تھی ان کی، ریٹائرمنٹ پر تھے وہ، بالکل کچھ کام وام نہیں کر سکتے تھے. چھوٹے موٹے کام وہ پکڑتے تھے بیچارے. تو اور 3 ناہنجار بھائی تھے جو ٹوٹل مجھ پر تھے کہ بس بھائی باہر چلا گیا، وہ کیا کرتے ہو، پاکستان میں کہتے ہیں نا کیا کرتے ہو بھائی جاپان میں. میں فیڈرل بی ایریا، کراچی فیڈرل بی ایریا کا پہلا لڑکا تھا جو جاپان آیا تھا، پہلا. اس کے بعد تو بہت لوگ آئے، اور بہت لوگ چلے بھی گئے واپس.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صرف دیتا ہے جو لوگ دل میں دوسروں کے لیے رحم رکھتے ہیں. خیر جب بیٹی ہوئی تو پھر میں نے اپنی لائف کو بہت سیریس لے لیا اور میں بہت زیادہ محنت کرنے لگا. اس محنت کے درمیان میں ہی میں کبھی کبھی شام کو ایک میگرو پہ ایک صاحب رہتے تھے, میں ان کا نام مینشن کرنا چاہوں گا, طیب علی خان نہیں, طیب علی. میگرو پہ ان کا بہت بڑا مینشن تھا اور اس کے اندر کارپیٹ بھرے ہوئے تھے ان کے. تو میں کبھی کبھی جمعے کی رات شام میں یا ہفتے کی شام میں ان کے پاس چلا جاتا تھا. تو 2-4 لوگ جمع ہو جاتے تھے وہاں علاقے کے پاکستانی, اور ہم لوگ جو ہے نا کھانا وانا پکاتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور تاش کھیلتے تھے, اور اس طرح تھوڑا سا اچھا وقت گزر جاتا تھا ہمارا بھی, میں بھی اور میرا وہ دوست بھی ساتھ جو تھا ہوتا تھا. تو اس طرح زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن طیب بھائی نے مجھے بلایا. تو انہیں کوئی پتا تھا میری اب بیٹی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ کام کیوں نہیں کر لیتے. میں نے کہا طیب بھائی میں تو جاب کرتا ہوں. کہنے لگے یار تم اب بہترین جاپانی بولتے ہو, مجھے جاپانی بھی نہیں آتی, اور میرے پاس اتنا مال بھرا ہوا ہے, اگر چاہو تو تم خود ایک دکان لے لو کوئی بڑی کہیں پہ بھی, اس کا سارا ایڈوانس ڈپازٹ میں دوں گا, اور تم وہ دکان چلاؤ, جو بھی کمائیں گے اس میں سے 40% پروفٹ تمہارا ہوگا. یہ کاروبار میں جاپان میں میرا پہلا قدم تھا. میں نے طیب بھائی کو بولا, میں نے کہا طیب بھائی دیکھ لیں, سوچ لیں, میرے بیوی بچے ہیں, مجھے مہینے میں ایک سرٹن اماؤنٹ کی ضرورت ہے جو میرے گھر کا کرایہ, گھر کا کھانا, بچے کا دودھ, ٹرین کا کرایہ, چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے مجھے ضرور چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں ہر مہینے پیسے دے دیا کروں گا تنخواہ کی مد میں, اور جب سال بعد ہم لوگ وہ حساب کریں گے نا تو اس میں یہ ساری تنخواہ میں کاٹ لیا کروں گا اس 40% میں. بالکل فیئر انف. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے طیب بھائی. میں نے بہرحال بہت بیوی سے لڑ جھگڑ کے نا جاب چھوڑ دی, اور اللہ کے نام سے میں نے دکان ڈھونڈنی شروع کی. فوراً ہی دکان مل گئی مجھے. سگامی ہارا ایک اسٹیشن ہے, اس کے قریب میں ایک امریکن بیس ہے, بیس کے سامنے ہی بالکل ایک 7-Eleven خالی ہوا تھا. وہ 7-Eleven کی پوری جو دکان تھی شیشے کی تھی, وہ میں نے کرائے پہ لے لی. وہ میرے نام پہ ہو گئی مقصد نا, اور اس کا ایڈوانس ڈپازٹ کرایہ سب جو ہے وہ طیب بھائی نے دیا. اور میں نے ان کے جو کارپیٹ جو وہاں پر پڑے ہوئے تھے وہ میں نے وہاں لے آ کے سجا کے, اور بہت زیادہ مال تھا اس میں, اتنا مال تھا کہ چلنے کی جگہ نہیں تھی. تو ان کا بھی فلیٹ خالی ہو گیا, یہ بھی خوش ہو گئے کہ گھر خالی ہو گیا. 4 کمرے کا گھر تھا, لگے اکیلے رہتے تھے. اور ان کے پاس جو بائر وغیرہ آتے تھے, سپلائر آتے تھے پاکستان سے, کوئی پٹھان وغیرہ تھے, ایک بابا جی پٹھان خان صاحب کہتے تھے انہیں, وہ اور 3-4 مہینے میں ایک دفعہ آ جاتے تھے 15-20 دن رہنے کے لیے. کافی عرصے تک وہ جاپان میں رہے, بعد میں کافی بوڑھے آدمی تھے. تو وہ کارپیٹ کا کام میرا شروع ہو گیا. اللہ نے اس کے اندر کافی ہاتھ پکڑا. میں بھی زبان اچھی بولتا تھا, میں انگلش بھی بول لیتا تھا. پھر تو سامنے فورنرز آتے تھے, امریکنز, ان کو بھی ڈیل کر لیتا تھا. جاپانی بڑے امیر لوگ آتے تھے, ظاہر ہے ہینڈ میڈ کارپیٹ تھے, تو ترکی اور پاکستان ایران کے کارپیٹ تھے, تو وہ بھی میں کرتا رہا. اور اللہ نے میرا کاروبار میں ہاتھ پکڑ لیا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب کاروبار کا 1 سال ہوا تو طیب بھائی کو میں نے کہا کہ طیب بھائی 12 مہینے ہو گئے, تو اب آپ اس کا حساب کر لیں. کیونکہ میں تو نیا کاروباری تھا نا, تو میں تو چاہتا تھا کتنے پیسے بنے کیا پتہ لگے. خیر میں نے بھی حساب کیا. وہ جو اکاؤنٹ تھا, بینک اکاؤنٹ, وہ میرے نام تھا. تو جب حساب کتاب ہوا تو میرے کافی پیسے بنے. تو انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں پیسے تھوڑی دوں گا اس میں سے. میں نے کہا میری تنخواہ, وہ میرا حصہ 40%. کہہ لیں نہیں, میں نے 40% کا وعدہ نہیں کیا تھا, میں نے تنخواہ کا وعدہ کیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, حضور پاک نے کہا ہے کہ جو بھی کاروبار کرو حساب کتاب کر کے کرو. خیر وہ طیب بھائی سے میں نے پیسے لے لیے اور ان سے علیحدگی کر لی. لیکن طیب بھائی بہت اچھے آدمی تھے, بہت ہی اچھے آدمی تھے, اور میری ایک طرح سے کاروبار میں لانے والے استاد وہی تھے جاپان میں.